سید عبداللہ نہ صرف ماہر تعلیم تھے بلکہ وہ ایک مفکر بھی تھے، اور یہ فکر ان کا اپنے ملک، اپنی قوم اور مسلمانان پاک و ہند کے لیے تھا۔ وہ رائٹر بھی تھے، یعنی کہ ادیب بھی تھے، کیونکہ ادب جو ہے وہ تو اب فی الحال فی زمانہ تفریق اس میں پیدا ہو گئی ہے کہ شاعری الگ کوئی چیز ہے اور ادب کوئی الگ چیز ہے، تو یہ درست نہیں ہے ویسے تو، منطقی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی اور تاریخی لحاظ سے بھی۔ تو ان کے زمانے میں ادب جو ہے وہ 3-4 اصناف پہ مبنی ہوتا تھا۔ مثلا ایک فکشن، دوسرا شاعری، تیسرا جو ہے نثر نگاری جس میں کہ ایسے، مضمون وغیرہ، اور چوتھا تنقید، پانچویں تحقیق۔ ان سب چیزوں پہ ادب کا انحصار ہوتا تھا۔ تو میرے والد اس لحاظ سے اردو کے ادیب بھی تھے کہ انہوں نے اردو شاعری پہ جو تنقید لکھی وہ آج تک پڑھی جاتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی، اور اگر ایران میں بھی کوئی کر رہا ہے ایم اے اردو تو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے 45 کے قریب کتب لکھی ہیں، لیکن میں ان میں سے صرف چیدہ جو کتب ہیں ان پہ بات کروں گی آپ سے۔ اور آج کی محفل میں جن کتابوں کا میں نے چناؤ کیا ہے وہ ہے یہ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا، اور میر جو کہ شاعر تھے، ان کے بارے میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں صرف انہی پہ گفتگو کروں گی۔ سر سید احمد خان نہ صرف ماہر تعلیم تھے بلکہ ایک فلسفی بھی تھے، اور اس لحاظ سے ان کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان بنانے میں اور مسلمانان پاک و ہند کی ترقی و ترویج میں، کیونکہ اس زمانے میں ہندو جو ہیں وہ ترقی یافتہ تھے مقابلتاً مسلمانوں کے، کیونکہ انہوں نے بہت جلدی مغربی علوم سیکھنا شروع کر دیے تھے اور مغربی زبان کو بھی اپنا لیا تھا، لیکن مسلمان جو تھے وہ پسماندہ تھے، اس لیے کہ جب انگریز بر صغیر میں آئے ہیں تو حکومت مغلوں کی یعنی مسلمانوں کی تھی، اور اس لحاظ سے ان کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہوا ہے مسلمانوں کی آئیڈیالوجی سے، لہذا مسلمان جو ہیں وہ رد عمل کے طور پہ ان کی علوم کو نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ اگر ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے، اگر ہم مغربی علوم نہیں سیکھیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور مقابلہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ ہے، تو آپ کیا یہ مقابلہ جیتنا نہیں چاہتے؟ لہٰذا ان کا استدلال جو ہے وہ بہت واضح تھا، اور اس کو مسلمانوں نے قبول بھی کیا، قبول عام بھی اسے حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے بہت سی کتب بھی لکھی جس میں خطبات سر سید بھی شامل ہیں، اور یہ کتب جو ہیں ان کا مقاصد اجتماعی تھے۔ ایک تو یہ بے مقصد طور پہ نہیں لکھی گئی تھیں کہ یوں ہی جیسے کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں کسی موضوع پہ، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے ایک مقصد کے تحت یہ کتابیں اور یہ خطبات دیے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اس مقصدیت کے علاوہ ان میں اجتماعیت تھی، یعنی اجتماعیت کا مطلب ہے
کہ وہ اکٹھے بہت سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے، اور وہ اکٹھے کون سے بہت سے لوگ تھے، وہ مسلمان پاک و ہند تھے جنہیں وہ متاثر کرنا چاہتے تھے۔ اور تیسری جو خصوصیت ان کے ہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے عقل پسندی، اور غزالی سے وہ بے حد متاثر تھے، اور انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی اس میں استدلال وہی استعمال کیا جو کہ غزالی نے تحافت الفلاسفہ میں استعمال کیا تھا، لیکن وہ اس کی روحانیت سے متاثر نہیں تھے، وہ صرف اس کی عقل یا عقل پسندی سے متاثر تھے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ کی تنقید ہی یہ تھی کہ سر سید بہت بڑے آدمی تھے، ان کا بہت اثر ہے مسلمانوں پہ، یعنی کہ پاک و ہند کے مسلمانوں پہ، لیکن ان کے ہاں وہ مذہبیت نہیں ہے جو مثلاً علامہ اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے استدلال تو غزالی سے لیا، لیکن غزالی کی جو روح تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کہ ان کے رفقائے کار کون تھے؟ ان کے رفقائے کار ایک گروپ کی شکل میں موجود تھے، اور اس میں بڑے مشہور لوگ اس وقت کے، اب تو میں نہیں کہوں گی، اب تو میرا خیال ہے میرے والد کو کوئی نہیں پہچانتا تو ان بیچاروں کو کون پہچانے گا، لیکن یہ کہ وقار الملک تھے، محسن الملک تھے، شبلی تھے، حالی تھے، شرح تھے، یہ سب لوگ سر سید کے گروپ میں شامل تھے، اور ان سب نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے سر سید کا ساتھ بھی دیا اور اس کو ان کے افکار کو بڑھاوا بھی دیا، لیکن بعض مقامات پہ جا کے یہ ان سے اختلاف رائے بھی رکھتے تھے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور اس اختلاف رائے کی طرف ڈاکٹر سید عبداللہ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ وہ اختلاف موجود تھا شبلی اور سر سید کے درمیان بھی، اور سر سید اور حالی کے درمیان بھی، اور باقی جو گروپ کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی۔ لیکن حالی نے جو حیات جاوید لکھی وہ اس لحاظ سے باعث تنقید بنتی ہے کہ اس میں صرف سر سید کے محاسن یعنی کہ خوبیوں کا ذکر ہے اور ان کی خامیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو انسان میں تو خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر سید عبداللہ کی تنقید یہ ہے کہ انہوں نے صرف محاسن کا ذکر کیا اور باقی انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سید عبداللہ نے اگر کام کیا تو ان کاموں کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا ہے۔ مثلاً انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا، صدارتی یہ انعام ہے، اور اس میں ساتھ کچھ رقم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا، اور پھر آخر میں سب سے بڑا اعزاز جو سویلینز کو دیا جاتا ہے پاکستان میں، ہلال امتیاز بھی دیا گیا۔ باقی یہ ایک عربی میں اول آئے تھے تو عربی کا انعام بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سی مصروفیات تھیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ رکن انٹر یونیورسٹی بورڈ 1964 سے لے کے 1965 تک، پھر یہ انتظامیہ کے سربراہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی 1956 سے 1986 تک، رکن ترقی اردو بورڈ کراچی، رکن مرکزی اردو بورڈ لاہور، ٹرسٹی انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی، رکن مجلس ترقی ادب لاہور، رکن مرکزی رائٹرز گلڈ، رکن بزم اقبال،
رکن مجلس زبان دفتری لاہور، اعزازی پرنسپل و بانی اردو کالج لاہور، رکن ہیئت حاکم مقتدرہ قومی زبان، اور رکن اسلامی اکیڈمی اساسی اکیڈمی ادبیات پاکستان، رکن 7 سالہ جشن اقبال کمیٹی، اور رکن مجلس منتظمین ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، اور اس کے علاوہ پھر جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس پشاور 1945، جنرل سیکرٹری اردو کانفرنس پنجاب یونیورسٹی 1948، جنرل سیکرٹری کل پاکستان بین الاقوامی اورینٹل کانفرنس 1955، جنرل سیکرٹری اردو ذریعہ تعلیم کانفرنس لاہور 1960، صدر استقبالیہ ادارہ تدریس کانفرنس لاہور 1961، رکن قومی زبان کانفرنس لاہور 1963، جنرل سیکرٹری عربی کانفرنس لاہور 1964، صدر مجلس تجاویز اردو تدریس کانفرنس کراچی 1964، صدر استقبالیہ دفتری کانفرنس لاہور 1965، جنرل سیکرٹری عربی و فارسی کانفرنس لاہور 1966۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی اداروں کی نشو و نما کی، ان کے وہ بانی تھے، اور اپنی حیات کے آخر تک وہ ان کے رکن بھی رہے۔ مثلاً رکن اورینٹل فیکلٹی 1966، رکن سنڈیکیٹ جو کئی سال وہ رہے، رکن سینٹ، رکن ایکڈیمک کونسل 1935 سے 1966، رکن بورڈ آف گورنرز اردو انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ اب میں اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ انہی کا بچہ تھا، اردو اسلامک جو انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، لیکن اس زمانے میں وہ پرنسپل تھے، اس لیے وہ خود اس کے اندر پہلے انتظامی طور پہ نہیں آئے، لیکن جب انہوں نے پرنسپل شپ چھوڑی تو پھر انہیں یہاں کا منتظم اعلیٰ یا سربراہ بنا دیا گیا۔ اعزازی چیف لائبریرین پنجاب یونیورسٹی 1948 سے 1954، اعزازی ناظم ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی 1963 سے 1986 تک، اور باقی انہوں نے فہرست ساز مخطوطات پنجاب یونیورسٹی لاہور 1926 تا 1927، ایلفرڈ پٹیالہ فارسی ریسرچ اسکالر 1987 سے 1929، خصوصی فارسی اسکالر 1929 سے 1931، محتمم شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی لائبریری 1934 سے 1938، جونیئر لیکچرار فارسی اورینٹل کالج لاہور 1938 تا 1939، لیکچرار اردو اورینٹل کالج لاہور 1940 سے 1986 تک، ریڈر اردو اورینٹل کالج لاہور 1945 سے لے کے آخر تک، صدر شعبہ اردو اورینٹل کالج لاہور 1948 کے بعد سے اب تک، یونیورسٹی یعنی کہ ان کی حیات تک، یونیورسٹی پروفیسر 1953 کے بعد سے، پرنسپل اورینٹل کالج 1954 سے 1966، استاد صدر شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی 1966 سے لے کے تا حیات، مدیر تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند 1965 تا 1966، صدر اردو دائرہ معارف اسلامیہ 1966 سے 1986 تک۔ 20 برس انہوں نے اس مصروفیت کو نبھایا۔ تو یہ اعزازات، ان کے انعامات جو میں نے جن کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پتا
हमारा जाने है, पता पता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने भूल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पता